جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے رہ نہیں سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانس ایک ہی طرف یعنی باہر کی طرف چلنے لگتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کی دنیا میں پہلے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دے رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اگر کافر ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتی ہوئی ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشتی کی بے جان لوتھڑی کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی نکال لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتی ہوئی دیکھتی ہیں، اس لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت میں فرشتہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہیں، جیسا کہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا ہے واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اس کو ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ اگر روح کافر کی ہوگی، گنہگار کی ہوگی، تو اس کی روح اس طرح قبض کی جائے گی جس طرح ایک خردار درخت کے اوپر سوتی کپڑے کو کھینچا جائے، اور جتنا اس میں سوراخ ہو گئے اتنا ہی انسان کے جسم میں سوراخ ہوتے ہیں، اور مومن کی روح اس طرح کھینچی جائے گی جس طرح دودھ کے اندر سے تیلا نکالا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ زندگی آپ کو ایک توفن ملی ہے۔ یہاں پہ آپ نے 1 دن یا 2 دن یا 3 دن ہی رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ 50 سال یا 100 سال کا ہی بتا دوں آپ کو، اس کے بعد آپ نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔